الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. سبق نمبر 17A میں آپ کو خوش آمدید. آج کے سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے، اور سورہ صاد کی آیت نمبر 29 کی روشنی میں پھر گرامر پارٹ جو ہے اس میں ہم جو ہے وہ فعل امر جو ہے اس کو لے کے چلیں گے، اور 14 نئے الفاظ ایسے ہیں جو ہم سیکھیں گے قرآن پاک میں جو 1000 بار ریپیٹ ہوئے ہیں. الحمدللہ سبق نمبر 17 کے اختتام تک آپ لوگ 208 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے. یہاں پہ میں آپ کو یاد کراتا چلوں کہ ٹوٹل الفاظ کا جو ٹارگٹ ہے وہ 232 ہے. تو الحمدللہ ہم بالکل قریب ہیں اپنے ٹارگٹ کے. نماز کے حصے جو اس کورس میں ہم نے QC1 میں کرنے تھے وہ مکمل ہو چکے. اب قرآن سے متعلق کچھ اہم باتیں کریں گے ہم لوگ، اس لیے کہ یہ کورس جو ہے وہ یہاں پہ ہی ہم نے رک نہیں جانا. یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ پہلا سٹیپ ہے جس میں سے آپ نے ہمت کی، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور آپ آلموسٹ پہلے سٹیپ سے گزر چکے ہیں. تو اب قرآن سمجھنے کی جو تیاری ہے اس کو ہم نے کنٹینیو رکھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائیں گے. تو آج کا جو سبق ہے سبق نمبر 17، اس میں ہم قرآن کے نزول کے جو مقاصد ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. کل کا جو سبق ہے سبق نمبر 18، اس میں قرآن آسان اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. پرسوں جو ہے سبق نمبر 19 میں ہم قرآن کو اور بہتر طریقے سے سیکھنے کے لیے جو طریقے ہیں، جو ٹپس ہیں، وہ ہم شیئر کریں گے. اور پھر انشاءاللہ جو ہمارا لاسٹ سبق ہوگا اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ابھی تک جو ہم نے کلیم کیا تھا کہ ہم 50% الفاظ جو ہیں وہ قرآن پاک کے سیکھ لیں گے، اس میں سے کتنا ہم نے اچیو کر لیا. انشاءاللہ اس طرح سے ہمارا QC1 کورس کمپلیٹ ہوگا، اور اس کے اگلے دن ہی آپ کا جو ہے وہ فائنل کوئز بھی ہو جائے گا. تو آج کی سبق کے اختتام پر آپ لوگوں کے پاس اگر ٹائم بچا ہمارے پاس، تو اگر آپ لوگوں کے پاس کوسچنز ہوئے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم لے لیں گے. سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتاب انزلناہ علیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اس آیت کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کے نزول کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، اور پھر اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تدبر، قرآن کی آیات پر تدبر کرنا ہوتا ہے، اور ابھی ہم تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے ان سب کو. اور عربی آیات پر غور و فکر کرنا، اور عربی آیات پر غور و فکر تبھی ہوگا جب ہمیں عربی سمجھ میں آئے گی. ایٹ لیسٹ جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے قرآن سمجھنے کے لیے، یہ پہلا سٹیپ ہم نے لے لیا. انشاءاللہ آگے بھی ہم چلیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائیں گے. اس لیے قرآن کی عربی سمجھنا ضروری اور آسان ہے، اور پہلے ایک جگہ ہم ذکر کر چکے کہ یہ ضروری اتنی ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ یہ ایمرجنسی ہے، کہ اس سے ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے. قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے یہ نہیں کیا جا سکتا. مطلب یہ ہے کہ قرآن کے آپ بے شک ہزارہ ترجمے پڑھ لیں، لیکن جو اصل معنی عربی میں قرآن کے سمجھ میں آئیں گے وہ ترجموں سے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے. اس لیے قرآن کو عربی میں سمجھنا بہت ضروری ہے. ابھی تک جتنا آپ لوگ سمجھ چکے
उसमें से आप बड़ी आसानी से इस बात की तायीद कर सकते हैं कि सूरह अल असर है फॉर एग्जांपल, कि उसको तर्जुमे के साथ पढ़ना और उसको अरबी में ग्रामर के साथ समझना में अंडरस्टैंडिंग का बहुत फर्क है, उसकी गहराई तब्दील हो जाती है। इसी तरह एग्जाम्पल यहाँ पे दी है, जैसे कलाम इकबाल है। अब हम उर्दू बोलते हैं, लेकिन अगर हमें इलामा इकबाल की शायरी दे दी जाए और उसको हमें कहा जाए कि समझो, तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है, हम में से बहुत सारे लोगों के लिए। और इसी तरह अगर उसकी एक तशरीह हमें दे दी जाए आसान अल्फाज में करके, तो शायद हम उसका जो असल मकसद है उस तक नहीं पहुंच सके। तो कुरान पाक तो सिर्फ अरबी कुरान करीम है, कुरान तो अरबी में नाजिल हुआ है, तो इसीलिए हमें अटमोस्ट हमारी जो कोशिश होनी चाहिए बचपन से, बल्कि हमारे निज़ाम तालीम का ये हिस्सा होना चाहिए कि हर मुसलमान अरबी सीखे ताकि कुरान को वो समझ सके। इसमें चंद अहम जो बातें हैं वो भी नोट कर लीजिए कि अरबी में कुरान को पढ़ने का जो सवाब है वो अपनी जगह है, उसमें कोई नफी नहीं है। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर हर्फ पढ़ने की 10 नेकियां हैं और अलिफ लाम मीम जो है वो 3 हरूफ है। और ना तर्जुमा की जो कदर है उसकी कमी करना मकसूद है, क्योंकि स्टेप तो वहीं से स्टार्ट होता है कि आप एक आसान सा तर्जुमा देखते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, उससे आपका एक लगाव पैदा होता है। और फिर अगर आप उसको मज़ीद सीखना चाहेंगे और आपके दिल में वो लगाव होता है, तो अल्लाह ताला फिर मज़ीद रास्ते खोलते हैं और फिर आप उसको अरबी में पढ़ना, सीखना, जानने की कोशिश करते हैं। तो सूरतों और आयात के कई ख़ास असरात हैं और वो ख़ास असरात जो हैं वो हमें अरबी में ही समझ में आते हैं। तो अभी आपने जो 5-6 सूरतें पढ़ी हैं, उनको जब भी आप नेक्स्ट टाइम गौर व फिक्र के साथ, तदब्बर के साथ पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली उनके जो ख़ास असरात हैं वो आप में अनफोल्ड होंगे। तो ये जो एक लफ्ज़ यहाँ पे लिखा है ना जी नीचे, नूरानी वोल्टेज जो दिल को चीर कर उतर जाता है, ये तर्जुमे से नहीं आ सकता। ये एहसास आपको तभी आएगा जब आप अरबी में पढ़ते हैं। जब ला इलाहा इल्लल्लाह को आप अरबी में समझते हुए इसका तर्जुमा करेंगे या इसको महसूस करेंगे, तो फिर ही इसका कि कोई इलाह है ही नहीं सवाए अल्लाह के। तो ये उर्दू में कहना और जो तर्जुमे हम करते हैं कि कोई माबूद नहीं है सवाए अल्लाह के, और फिर अरबी में इसको समझना, बहुत ज्यादा फर्क है। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकन, ये किताब हमने उतारा है इसको आपकी तरफ, बरकत वाली है। किताबुन, आप जानते हैं एक किताब, किताबुन की जमा कुतुबुन होता है। और ये भी आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि ये शायद ये क्या है, डेफिनेटली ये जमा सालिम नहीं है। अंजलना, अंजलना हमने उतारा, अंजलना हमने उतारा, और इसके साथ हु की जमीर ले ले तो अंजलना हु, इशारा किसकी तरफ है, किताब की तरफ। हमने उतारा इसको, इला और का ये वाला, इलई का जब मिलाया तो इलई का तरफ आपके, ये किताब हमने उतारा है इसको आपकी तरफ, मुबारकुन, मुबारक है, बरकत वाली है। ये जो का है ये वाला का नहीं है, ये मुबारक वर्ड है उसका ये हिस्सा है। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, ये किताब हमने उतारा है इसको आपकी तरफ, बरकत वाली है।
یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پہ، پہلے آسمان سے پھر نبی کے وسلم کے قلب مبارک پر، پھر پوری دنیا میں، پھر ہم تک پہنچا نبی کے وسلم کے ذریعے سے. حضرت جبرائیل لے کے آئے نبی کے وسلم کے پاس. تو یہ سارا معاملہ برکت کے دو معنی ہیں جی، نعمت کا ملنا اور نعمت کا یہ دو معنی نہیں، کئی معنی کہ قائم رہنا اور بڑھتے رہنا. یعنی آپ کو ایک نعمت ملی اور وہ نعمت اگر بڑھتی رہے، قائم رہے، اس میں کمی نہ ہو، زیادتی ہوتی جائے، تو یہ جو ہے یہ برکت کی نشانی ہوتی ہے. لیکن اگر نعمت میں کمی ہوتی جائے تو یہ برکت کی نشانی نہیں ہوتی ہے. تو اس قرآن کی جو برکات ہیں ان کا عالم یہ ہے کہ جس مہینے میں یہ اترا وہ بہترین مہینہ ہے، اور نبی کے وسلم پر اترا ہے، وہ انبیاء کے رسول ہیں، رسولوں کے سردار ہیں تمام انبیاء کے. اور جس رات میں اتارا گیا ہے وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، انشاءاللہ بھی آنے والی ہے چند دنوں میں. جس شہر پہ اترا وہ بہترین اور امن والا شہر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی اسی شہر کے بارے میں دعا ہے قرآن پاک میں جو آتی ہے. تو یہ ساری کی ساری برکات ریلیٹڈ ہیں ایک قرآن سے. یہ ایسی زبردست کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا. تو ہمیں اس کو بڑا سیریس لینا چاہیے. ہم تو اس کو ایک کتاب لیتے ہیں کہ یہ ثواب کمانے کی کتاب ہے، اس کو غلاف میں لپیٹو اور چوم کے اوپر رکھو، اس کی طرف کمر نہیں کرو، اور قسم وغیرہ کبھی کبھی اٹھانی ہو تو اس کو اتار لو، کبھی شادی کے موقعوں پر اس کو اتار لو، کبھی خاندانی لڑائی جھگڑوں میں اس کو بیچ میں رکھ لو. تو ایسے معاملات میں ہم نے اس کو رکھا ہے. لیکن یہ تو انسان کو اندر باہر سے تبدیل کر دینے والی، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ دنیا کی تاریخ کو بدلا ہے اس نے، کہ صحابہ کرام 100 سال کے اندر وہ سپر پاور بن گئے تھے، اور علم اور اخلاق کے ماڈل بن گئے تھے. اور آج تک ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ پورا 1000 سال تک وہ سلسلہ جاری رہا. اور پھر کیا ہوا؟ پھر آہستہ آہستہ وہ جو برکت کا ایلیمنٹ ہے وہ کم ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے جو صحیح طور پہ دین پر چلنا، جو صحیح طور پر قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس میں کمی آنا شروع ہو گئی. تو عملاً کیا ہوا جی؟ کہ عملاً پھر یہ حال ہو گیا جس میں آج ہم بیٹھے ہیں. تو آج بھی اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ قرآن ہے کہ سنت کو اٹھایا جائے، قرآن کو اٹھایا جائے، اور اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے اتارا ہے اس کو آپ کی طرف، برکت والی ہے. یہ بات کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے تو ہو سکتی ہی نہیں، یہ قرآن کی بات ہے. علم، سکھائیے لوگوں کو کہ یہ کتنا بڑا خزانہ ہے جو آپ نے گھر میں غلافوں میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. اس خزانے کو کھولیے اور اس سے مستفید ہوئیے. لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ، کیسے مستفید ہونا ہے؟ تاکہ وہ غور کریں. یہ کتاب کیوں نازل کی گئی؟ تاکہ وہ غور کریں آیات ہی، اس کی آیات پر. لی آپ جانتے ہیں مطلب تاکہ اس کا ایک مطلب ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ وہی مطلب ہے اس کا. لی یدبروا، یدبروا وہ غور کریں، تاکہ وہ غور کریں. تو یہاں سے ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ جو یدبروا ہے یہ فعل مضارع کی کیٹیگری میں فال کر رہا ہے. لی یدبروا آیاتہ، اب یہ یدبروا یعنی تدبر کرنا. تدبر آپ تبھی کر سکتے ہیں کسی چیز کو جب آپ سمجھیں.
अगर आप किसी एक लाइन को, एक एक बुक को, एक किताब को, एक फिक्रे को समझ ही नहीं रहे हैं, तो आप उस पर तदब्बर कैसे करेंगे? तो समझना पहले ज़रूरी है, इसलिए भी अरबी जानना ज़रूरी है। आया, इसका एक मतलब आयत होता है, यानी कुरान की आयत, और दूसरा निशानी होता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दोनों तरह इसको इस्तेमाल किया है। आयातुन, आयातुन इसकी जमा होती है, और ये हमें नजर आ रहा है कि ये जमा सालिम है। तो लियदब्बरू आयातिही, अब आप देखिए कि यहाँ पे ये आयातुन है बेसिकली, और जब ही साथ में लगा है तो ही की जमीर, तो हमने पढ़ा था कि हु से ही भी हो जाता है, और इसके कुछ और आगे फार्मूले भी हैं, वही जो आप नेक्स्ट लेवल्स में पढ़ेंगे कि ये कब ये खड़ी जबर नीचे आती है। तो बहरहाल अभी हमें ये समझना है कि ये जमीर है जो कुरान की तरफ इशारा कर रही है। आयाती ही, तो आयात जमा और आगे ही लगा हुआ है, आयाती ही इसकी आयात पर, ताकि वो गौर करे इसकी आयात पर। ये है मकसद इस कुरान का। तो हमने जो मकसद बना रखा है कि अरबी में इसको पढ़ेंगे, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हम खुद रोज सुबह चाहे रूटीन भी है, लेकिन अरबी में पढ़ते हैं, उसको हिफ्स करते हैं अरबी में। अब कितने हाफिज हैं हमारे मुल्क में जो हाफिज तो हैं, लेकिन उन्हें कुरान की समझ नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कुरान क्या कह रहा है। अजीब सी बात है। तो हमें अपना जो फोकस है वो थोड़ा सा चेंज करना है। तो अल्लाह ताला ने तो ये मकसद बताया इसका, लियदब्बरू आयाती, तो तसव्वुर और एहसास के साथ लोगों को समझाइए, बताइए, अल्लेम कि कुरान का मकसद तो क्या है। लियदब्बरू आयाती, इसकी आयात पर गौर करो। वाली यतज़क्करा उलुल अलबाब, और ताकि नसीहत पकड़े अकल वाले। अब सीक्वेंस आप देखें कितनी प्यारी है कि पहले तदब्बुर करेगा, जब तदब्बुर करेगा तो नसीहत खुद ही पहुंचेगी उसके पास, क्योंकि कुरान की आयत है, अल्लाह का कलाम है, उसका ऐसा असर होगा कि वो नसीहत तक पहुंचने की आसानी हो जाएगी उसके लिए। वा ली यतज़क्करा, तो इनको वा और ली, ताकि यतज़क्करा नसीहत पकड़े, ताकि नसीहत पकड़े उलुल अलबाब अकल वाले। तो जो तदब्बुर करते हैं, यो कोशिश करते हैं, और वो इस लेवल पे अपने आप को ले आते हैं कि वो तदब्बुर करना शुरू करें कुरान पर, वो अकल वाले असल में वही होते हैं। और फिर वो जो अकल वाले होते हैं, जब वो तदब्बुर करते हैं तो वो नसीहत पकड़ लेते हैं। ये सीक्वेंस है। ली, ताकि, ली यहाँ पे दो जगह पे इस्तेमाल हुआ है। ली यदब्बरू आयातिही वली यतज़क्करा उलुल अलबाब, ये आप जानते हैं ताकि मतलब है इसका। अच्छा जी, उलू, उलू वाले, उली वाले, ये दोनों इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे उलू वाले, और लुब कहते हैं अकल को, लुब अकल को, अलबाब इसकी जमा है। और यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है कि वाली यतज़क्करा उलुल अलबाब, ताकि नसीहत पकड़े अकल वाले। तो हमारे कई साथी, दोस्त, भाई सवाल करते हैं, अच्छा तो ये तो फिर अकल वाले ही जो है नसीहत पकड़ सकते हैं। तो अब आपको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि अकल वाले यहाँ से क्या मुराद है। कि जो लोग कोशिश करेंगे कुरान के ऊपर उसको समझने की, तदब्बुर करेंगे, अरबी में उसको जानने की, उसकी डेप्थ समझेंगे, तो ऐसी बात है, फिर अल्लाह ताला आसानी फरमाते हैं। असल में अकल वाले वो ही हैं जो कुरान को समझने की कोशिश करते हैं, और फिर जाहिर सी बात है कि वो फिर नसीहत पकड़ते हैं। तो ये इसका एक खुलासा है। अकल वाला वो, अकल वाला, अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट में हम ले लें
تو بیسیکلی اگر ہم کہیں جی آئنسٹائن بہت عقل والا تھا تو اس کیٹیگری میں تو وہ فال نہیں کرتا. وہ تو اور وہ کیسے فال نہیں کرتا، یہ بھی بڑا سمپل فارمولہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی انگلی سمندر میں ڈالوں اور باہر نکالوں تو یہ جو قطرہ میری انگلی پہ ہوگا یہ دنیا کی زندگی ہے، اور وہ جو پورا سمندر ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. یعنی ایک کمپیریزن ایسا ہے کہ ایک انفینٹی کے ساتھ کمپیریزن. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جو انسان اس ایک قطرے کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں لگا دے اور وہ پورا سمندر جو ہے اس کو اگنور کر دے، وہ عقل مند ہوگا؟ کون اس کو عقل مند کہے گا؟ کہ ایک آپ نے 1 روپیہ حاصل کر لیا اور ان لمیٹڈ جو خزانہ ہے اس کو چھوڑ دیا، کوئی بھی عقل مند نہیں کہے گا. تو یہ معاملہ ہے اس طرح. بہرحال وہ بات کہیں اور پھر نکل جائے گی. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. علم سکھائیے لوگوں کو کہ عقل والے بنو بھائی. بڑے بڑے واز، بڑی بڑی سپیچز، بڑے بڑے یعنی دنیا کے اور معاملات، اس میں عقل نہیں ہے. عقل تو ادھر ہے قرآن میں، اس کو سمجھو. تدبر اور تذکر یہ 2 الفاظ یوز ہوئے ہیں. اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں تدبر غور کرنا، تذکر نصیحت حاصل کرنا، اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہو سکیں. نصیحت تو یہ ہوتی ہے نا کہ نصیحت خالی یہ تو نہیں ہے ایک انسان کے جی میں نے نصیحت پکڑ لی ہے لیکن عمل کوئی نہیں ہے. جی میں نے نصیحت پکڑ لی ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے. اب یہ تو صرف آپ نے سمجھ لیا، نصیحت نہیں پکڑی. آپ کو ایک انفارمیشن آ گئی کہ نماز پڑھنی چاہیے، ایک حق آپ کے پاس آ گیا. اب نصیحت تو تب آپ پکڑیں گے جب عمل کریں گے. تو تدبر غور کرنا. اب آپ مجھے بتائیے کہ تدبر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی جو ہے وہ اخبار پڑھنے کے لیے تدبر کرے گا؟ اس کو ضرورت نہیں ہے تدبر کرنے کی، اس لیے کہ اس کے اندر ایک انفارمیشن گیون ہے. اس نے کچھ ایکسٹریکٹ نہیں کرنا اس میں سے. ایک انفارمیشن گیون ہے کہ آج سونے کا ریٹ اتنا ہو گیا، آج پرائم منسٹر نے فلاں حکم جاری کر دیا. یہ ایک انفارمیشن ہے. لیکن اگر آپ ایک سائنس کی کتاب جو ہے اس کو پڑھیں گے یا میتھمیٹکس کی کتاب پڑھیں گے تو اس کے لیے آپ کو تدبر کرنا پڑے گا. آپ انجینئرنگ کی کتاب پڑھیں گے تدبر کرنا پڑے گا. آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ یہ ایکچولی ہے کیا. تو قرآن میں تو یہ سائنس بھی آتی ہے، دنیا کے معاملات بھی ہیں، آخرت کے معاملات بھی ہیں. تو اس کے لیے تو تدبر اور لازم ہے. تو غور اسی وقت کر سکے گا جب وہ سمجھے گا. جیسے سائنس کی عام سی کتاب ہم بغیر یعنی سمجھے اس پہ غور نہیں کر سکتے. چلیں اگر آپ کو ایک سائنس کی کتاب فرینچ لینگویج میں دے دی جائے، ایک تو سائنس کی کتاب ہو اوپر سے فرینچ لینگویج میں ہو، اور آپ سے کہا جائے کہ اس پہ تدبر کرو، غور و فکر کرو، تو آپ کیسے کریں گے؟ نہیں کر سکتے نا. اسی لیے قرآن کے اوپر تدبر کرنے کے لیے قرآن کی عربک جاننا بہت نہایت، بہت نہیں، الٹیمیٹ گول ہونا چاہیے انسان کا. ایمرجنسی ہے، ایمرجنسی. قرآن کو کس طرح ہم اپنی زندگی میں لائیں، یہ کچھ ہنٹ ہیں جی. ایک ہے ڈائریکٹ اپنی زندگی میں کیسے لائیں، پرسنل لیول پہ کیسے کریں، پلانڈ جو چیزیں ہیں ان کے معاملے میں کیا ہمیں ہونا چاہیے، جو ریلیونس ہے وہ کیا ہونا چاہیے. تو ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بے جان کتاب نہیں ہے. کئی دفعہ آپ نے محسوس کیا ہو شاید، یا شاید اس وقت کریں جب آپ قرآن کو مزید بہتر طریقے سے سمجھنا شروع کر دیں کہ انسان کو ایسے لگتا ہے کئی دفعہ کہ شاید یہ تو آیت میرے لیے، میرے انہی حالات کے لیے اتری ہے. ایسی فیلنگ آتی ہے کہ یہ جواب دیتی ہے آپ کو. یہ زندہ کتاب ہے اور یہ قیامت تک ایسے ہی رہے گی.
یہ کوئی بے جان کتاب نہیں ہے، یہ زندہ کتاب ہے، اس لیے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ پڑھ کر کرتا کیا ہے۔ اور دوسرا، ہمارے کئی چیزوں کے لیے جو تھنکنگ پوائنٹس ہوتے ہیں، جو فوڈ فار تھاٹ ہوتی ہے، وہ فوراً آیات سے نکل آتی ہے کہ اچھا یہ تو ایسے ہونا چاہیے۔ پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو، پھر ہمارے بڑے بڑے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں اگر ہم یہ ٹریک اختیار کریں۔ تو جب ہم اس کو مسجد میں جاتے ہیں یا امام سے سنتے ہیں یا کسی بہت اچھے قاری سے سنتے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا کرتا ہے۔ اب وہ سن کر بیچارہ کیا کرے گا جب اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہے، اس کو تو صرف بڑی اچھی سی ٹیون ایک آ رہی ہے لیکن مطلب اس کو نہیں پتا، تو وہ کیا کرے گا؟ پورے اخلاص سے پڑھیں یا سنیں تو پھر اللہ ہمیں ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اور بائی دا وے جو قرآن عربک ہے، یہ جو اسٹریٹ لینگویج عربک ہوتی ہے اس سے ڈفرینٹ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بہت ایک ادبی قسم کی اردو ہو، بڑی یعنی گاڑی قسم کی اردو ہو، اور ایک اردو جو ہم بولتے ہیں، تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو عرب جو ہوتے ہیں ان کو بھی قرآن کو باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ خالی یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر یہ ایک ایسی چیز آ گئی، ہمیں ایک ایکسٹرا مائل جانا پڑتا ہے، لیکن اس کا ثواب بھی پھر زیادہ ہے۔ عرب کو بھی یہ سیکھنا پڑتا ہے۔ تو شخصی پرسنل جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں، اس احساس کے ساتھ کہ میرے لیے اس میں کیا ہے، کیونکہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے نا۔ تو ہم جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں، اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کریں گے کہ یہ فلاں آیت ہے تو آج کے وقت اس وقت میرے لیے اس میں کیا حکم ہے۔ اس طرح نہیں کہ فلاں آیت کافروں کے لیے ہے، فلاں مشرکوں کے لیے ہے، فلاں منافقوں کے لیے ہے، اور فلاں تو جو ہے وہ مدینے کے لوگوں کے لیے تھی، وہاں کے مسلمانوں کے لیے۔ تو پھر آپ کے لیے کیا ہے؟ ہر آیت میں سے میرے آپ کے لیے میسج ہے، سبق ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں سمجھیں۔ یہ دیکھنا کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے، یہ ضروری ہے، تبھی تدبر اور تدبر تک ہم پہنچیں گے۔ پھر کچھ چیزیں پلانڈ ہیں جی، دنیا کی ہر چیز اگر ہم لے لیں کہ تقدیر کے تحت ہے، ہم کہتے ہیں دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام، تو اگر یہ پلانڈ ہی ہے ہر چیز تو یہ ایک ایسپیکٹ ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے چھوڑ دی ہیں، اور یہ تبھی یہ جو جن اور انسان، یہ دو ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کے پاس چوائس ہے کہ یہ راستہ بھی لے سکتے ہو اور یہ راستہ بھی لے سکتے ہو۔ راستہ سیدھے ہاتھ والا لوگے تو انعام یافتہ ہوگے، الٹے ہاتھ پہ چلو گے شیطان کے پیچھے تو پکڑے جاؤ گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے پاس چوائسیز ہیں۔ ہاں، میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ میری شکل کیسی ہو، میرا قد کیسا ہو، میری زندگی کتنی ہے، میری رزق کتنا ہے، یہ ساری، میرے بچے کتنے ہوں گے، میرے والدین کون ہوں گے، اس پہ میرا کوئی اختیار نہیں۔ لیکن اچھائی اور برائی کو سمجھنا، کیونکہ یہ فطرت کے اندر الہام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، قرآن پاک میں فرمایا وَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اچھائی برائی اندر ہے ہمارے، ہمیں اندر سے آواز آتی ہے اچھائی کی بھی اور برائی کی بھی، وہ پھر ہم اس کو دبا دیتے ہیں یا پھر اس پہ عمل کر لیتے ہیں اگر سمجھدار ہیں تو۔ ریلیونٹ ہونا چاہیے، اس کی ریلیونس دیکھیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی عالم سے، کسی بڑے آدمی سے تعلیم کے بارے میں، یعنی آپ چلے جاتے ہیں کسی پروفیسر کے پاس، آپ تعلیم کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں، تو وہ آگے سے آپ کو تعلیم کی ہی باتیں بتائے گا نا، وہ سبزی کے پرائسز تو آپ کو نہیں بتائے گا۔ تو یہی ریلیونس ہمیں دیکھنی ہے کہ آپ قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اللہ کی تذکیر یعنی یاد دہانی غیر متعلق کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ آپ کی جب یہ دل کے اندر خواہش یہ ہوگی کہ یہ قرآن جو ہے یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے ہدایت ملے، تو اس کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کہتا کیا ہے۔
اور وہ بہترین طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ کو اس کی عربی سیکھنی پڑے گی۔ جب آپ اتنا کچھ کریں گے تو اللہ بھی تو پھر آسانی فرماتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم چل کے آؤ گے تو میں دوڑ کے آؤں گا۔ یعنی مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ آیت آج کیوں سنائی۔ اگر ہمارے کان میں کوئی آیت پڑتی ہے یا ہم کوئی رینڈم قرآن پاک کھول کے کوئی آیت پڑھتے ہیں یا کوئی اور ہمیں سناتا ہے، تو ضرور اپنے کان، اپنا دماغ حرکت میں لائیے کہ اس کے پیچھے کیا ریلیونس کیا ہے میرے ساتھ۔ تعلق معلوم ہوگا تو تدبر بہتر ہوگا۔ یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے۔ نمبر 1 مطالعہ کرے، نمبر 2 تصور، نمبر 3 احساس۔ تو مطالعہ، تصور، احساس، قرآن کو پڑھنا، پھر تصور میں لانا چیزیں، پھر احساس کرنا، ان کو ذرا علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کی آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھیں، ان آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر پر غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیجیے، سمجھیں اس کو۔ تصور جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کیجئے تاکہ آپ اچھی طرح غور و فکر کر سکیں۔ مثلا زمین و آسمان کا ذکر ہے تو ان کی پھیلاؤ کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے اوپر کیا کیا چیزیں ہمیں دی ہیں، کیا نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، زمین پہ کیا کچھ ہے، زمین کیا کیا اگاتی ہے، کیا اس میں چھپا ہوا ہے، کیسے یہ گھومتی ہے، کیسے یہ چلتی ہے، یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں لائیے۔ رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں اور ان میں بے شمار مخلوقات کا تصور کیجیے کہ جتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں سمندر میں، ایک ویل مچھلی جو ہے اس کو خالی کھانا دینا پڑ جائے ایک کسی بڑے ملک کو بھی، تو اس کو مسئلہ پڑ جائے کہ یہ جو پوری نسل ہے ویل مچھلیوں کی جتنی بھی سمندر میں، یہ روز اکٹھی ہو کے آ جائے کسی بڑے ملک کے، امریکہ کے ساحل پہ، اور وہ ساری آ کے کھانا مانگے ان سے، تو وہ دیوالیہ ہو جائے۔ کر ہی نہیں سکتا کہ جتنا کھانا وہ کھاتے ہیں۔ یہ تو میں خالی ایک مخلوق کی بات کر رہا ہوں۔ یہ رب تعالیٰ ہے جو پتھر کے اندر بھی جو کیڑا ہے اس کو بھی کھلاتا ہے، جو بیکٹیریاز ہیں، جو وائرسز ہیں، جو ہمیں آنکھ سے نظر بھی نہیں آتے اور جو بھی ہمارے نالج میں بھی نہیں ہے، ان کو بھی، اور جو بڑی بڑی چیزیں ہیں جیسے میں نے ویل مچھلی کا ذکر کیا یا اس سے بھی کوئی بڑی مخلوق ہوگی واللہ عالم۔ احساس، نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا، یو آر بلیسڈ ونس۔ دیکھیں یہ جو اگر انسان ناشکری کرنے لگے، جو اکثر انسان کرتا ہے، تو اس کی تو انتہا ہی نہیں ہے۔ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں، چلیں لیٹ سے ہم دنیا کی نعمتوں کی بات کرتے ہیں، کہ آپ کو اولاد سے نوازا ہے، آپ کہتے ہیں جی نہیں وہ میری تو، مجھے تو بیٹیاں دے دی، اس کو بیٹے ہیں اس کے پاس، انسان پھر اس طرف شیطان لے جاتا ہے۔ کسی کو چھوٹا گھر دیا تو وہ کہتا ہے بڑا گھر، اس کو دیکھو بڑا گھر۔ اب آپ ان کو دیکھیں جن کو اولاد ہی نہیں ہے، جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ ان کا اپنی جگہ سائز میں، جس بھی کیپیسٹی میں رکھا ہے، وہ آپ کا ٹیسٹ ہے۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا مال و دولت دنیا کے دے رکھا ہے، وہ ان کا ٹیسٹ ہے۔ تو میرا آپ کا، دنیا کے ہر بندے کا جو ٹیسٹ ہے یہ ڈفرینٹ ہے۔ اگر میں آپ کے کویسچن پیپر کو دیکھ کر آپ کی چیٹنگ کر کے اپنا ایگزام کروں گا تو فیل ہو جاؤں گا، کیونکہ اس کی تو ریلیونس ہی شاید بنے گی میرے ساتھ۔ مجھے تو اپنا جو کویسچن پیپر اللہ تعالیٰ نے دے کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اس ایگزامینیشن ہال میں، مجھے اس پہ فوکسڈ ہونا چاہیے، اور وہی میرا ٹیسٹ ہے۔ میں اسی کا جواب دوں، میں اس کا جواب دینی ہوں کہ وہ کتنا اوپر ہے تو وہ کتنا نیچے ہے۔ تو نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کچھ دے رکھا ہے جو کتنے کروڑوں کے پاس نہیں ہے۔ خالی یہ پانی کا گلاس جو ہم پیتے ہیں، یہ جو ہم
گھول گھول کے شربت بناتے ہیں، ٹھنڈے پانی آج کل ہم افطار میں پیتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے کن کچھ لوگوں کے لیے دنیا میں بے شمار، کچھ کا مطلب کروڑوں لوگ، کہ وہ ترستے ہیں اس چیز کو کہ زندگی میں چلو مہینے میں ایک دفعہ یا سال میں ایک دفعہ ایسا ٹھنڈا پانی مل جائے۔ جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہونی چاہیے، شوق اور امید ہونی چاہیے جب جنت کا ذکر ہو، یا اللہ یہ جنت ہمیں اس میں جانے والوں کے ساتھ کیجیے گا، کیونکہ یہ بڑی کامیابی ہے، فوز العظیم ہے جو جنت میں داخل ہو گیا اور جہنم سے بچ گیا۔ تو یہ جو شاعری میں ہوتا ہے نا، یہ جنت نہیں چاہیے تو فلاں نہیں چاہیے، یہ اس طرف نہیں کام دھرنے ہوتے، کان اس طرف دھرنے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو قرآن نے بتایا۔ جنت کا شوق پیدا کیجیے اپنے اندر۔ جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر آنا چاہیے۔ قرآن پاک میں یہ سارے ذکر ہیں، نعمتوں کا ذکر ہے تو شکر کریں، جنت کا ذکر ہے تو شوق اور امید لائیں اپنے اندر، جہنم کا ذکر ہے ڈریں رب تعالیٰ کے پکڑ سے اور جہنم سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں۔ یہ وہ سلائیڈ ہے بیسیکلی جو آپ پورے کورس میں دیکھتے رہیں، دعا، احتساب، پلاننگ، تبلیغ، تصور، یہ سارا کچھ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا بیسیکلی ایک حصہ ہے۔ تذکر ایک سادہ طریقہ، دعا سے شروع کریں، ہر عمل کی ابتدا دعا سے ہو، کہ جیسے سیفٹی فرسٹ ہے اسی طرح وہ بھی ایک دعا ہے، کوئی اور بھی کام ہے وہ اللہ کے ذکر سے، دعا سے شروع کریں، کیونکہ اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ جو مرضی، جتنے مرضی آپ ترم خان ہو جائیں، nothing will happen۔ نمبر 2 احتساب ہے جی، گزرے ہوئے دن یا ہفتے کا میں نے کیا کیا، دعا تو کی، وہ کام بھی کیا، دعا کی کہ یا اللہ مجھے میرے اخلاق اچھے فرما دے، اور ابھی میں گالیاں دے کے آ رہا ہوں لوگوں کو، تو میں نے بھی کچھ کرنا ہے۔ اپنا پلان کیجیے احتساب کے ساتھ کہ میں اس کو کیسے اوور کم کروں اگلے دن یا اگلے ہفتے کے لیے۔ دعا قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے ہے، یہ ذہن میں رکھنا، ہر آیت عمل کے لیے، ہر عمل کی ابتدا دعا سے، تدبر اور تذکر کی توفیق مانگیے اللہ تعالیٰ سے اور پھر اس پہ عمل کیجیے۔ مگر صرف دعا کافی نہیں ہے، اگر آپ کا بیٹا، بھائی یا کوئی بھی آپ کا رشتہ دار میٹرک میں ہے اور ایگزام ابھی آنے والے ہیں اس کے، اور وہ بیٹھ جائے صبح شام دعا، یا اللہ کیمسٹری میں 100 نمبر آ جائیں، یا اللہ بایولوجی میں 90 نمبر آ جائیں، میتھ میں پورے نمبر آنے چاہیے، اور دعا کرتا رہے اور پڑھے کوئی نہ، کیا ہوگا؟ فیل ہو جائے گا موسٹ پروبیبلی۔ تو اپنا احتساب کیجئے، دعا کے ساتھ عمل۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ العصر میں کیا فرمایا کہ خسارے میں ہیں سارے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے۔ عمل ہم نے صالح جو ہے وہ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور دعا ڈیفینیٹلی ایمان کا حصہ ہے، کہ آپ دعا کرتے ہی تب ہیں کہ آپ کو ایمان ہے رب تعالیٰ کی ذات پہ، کہ وہ قدرت رکھتا ہے میرا یہ کام کرنے پہ۔ پلان کیجئے اگلے دن یا ہفتے کے لیے، اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو آپ یو آر پلاننگ فار فیلئر، تو آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں۔ اگر آپ نے افطاری کا آج پلان نہیں بنایا ہوا تو اس کا مطلب کہ آج آپ افطاری میں بہت ساری چیزیں مس آؤٹ کرنے کا پلان بنایا آپ نے، کہ آج آپ بس جو کھجور کھا کے اور پانی پی کے روزہ کھولیں گے، بس دیٹس اٹ۔ لیکن چیک بھی کریں، ساتھ میں اپنے پلان کو چیک بھی کریں کہ کہاں تک پہنچے۔ اجتماعی معاملات ہوں تو فقہی قواعد ہوں یا کوئی نیا آئیڈیا ذہن میں آئے تو جو علماء کرام ہیں ان سے چیک کر لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ایک ایسا چیز آپ کے ذہن میں قرآن پاک میں آپ نے پڑھی، ایک ایسا ٹاپک آ گیا جو کہ پوری اجتماعی حیثیت کا ہے، جو فقہی حیثیت کا ہے، جو عام طور پہ عام آدمی کو نہیں پتہ ہوتی، تو پھر کسی عالم سے پوچھنا چاہیے جس کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے،
پھر سوال کیا آئے گا کہ اصل کام جو ہم جیسے عام آدمی ہیں ان کا کیا ہے، کہ اگر عالموں کے پاس ہی جا کے پوچھنا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں یہاں پہ میرے بہن بھائیوں، کہ اللہ سے تعلق اپنا قائم کرنا یہ انڈیویجول کام ہے، یہ میرا اپنا کام ہے کہ میں کیسے اپنا تعلق اور رب تعالیٰ کے ساتھ استوار کرتا ہوں۔ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ہی کرنی ہے نا، میری جگہ اور تو کوئی نہیں کرے گا، وہ اپنی جگہ اپنے لیے کرے گا، لیکن میں اگر کروں گا تو میں نے اپنی جگہ کرنا۔ فکر آخرت میرے سوا کون کرے گا میرے لیے، میں نے ہی کرنی ہے نا۔ ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ٹیم ورک، اجتماعیت وغیرہ، یہ ساری چیزیں کون کرے؟ یہ انڈیویجول ہے نا، یہ میں نے اور آپ نے کرنی ہے۔ قرآن سیکھنا ہے تو میں نے سیکھنا ہے، میری جگہ کوئی اور سیکھ کے مجھے یعنی القاح تو نہیں کرے گا کہ سیکھا اس نے ہے، پھونک مجھے ماری اور مجھے آ گیا سارا کچھ، یہ تو نہیں ہوگا۔ تبلیغ کیوں؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہو۔ اس میں شرم نہیں ہے کہ مجھے تو تھوڑا آتا ہے، مجھے تو زیادہ آئے گا، یہ شیطان کے وسوسے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ ایک آیت ہی آتی ہے تو پہنچاؤ۔ شیطان کہتا ہے آگے تمہیں کیا پتہ ہی کچھ نہیں، تمہیں کیا پہنچاؤ گے آگے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو ایک اتھینٹک چیز پتہ ہے، آپ کو اتھینٹک معنی قرآن کی ایک آیت کا آ گیا، کیونکہ آپ نے ایک بیسک گرامر آپ سیکھ لی، آپ کو ایک صحیح حدیث کا پتہ چل گیا، آپ آگے پہنچائے لوگوں کو۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آیت ہی آتی ہو پہنچاؤ۔ یہ تبلیغ کا کام کنٹینیو کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچانا ہے۔ اس میں اپنا وقت، پیسہ، صلاحیت کو لگانا ہے۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنی ہے۔ تو اگلے اسباق میں آنے والی آیات کا اذکار کو اسی طرح پڑھنا ہے کہ ہم یہ جو جتنی چیزیں آج ہم نے ڈسکس کی ہیں ان سب کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تدبر، تذکر، ان کو لے کے آنا ہے۔ آیات کے مضامین کے حساب سے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ جہاں جنت کا ذکر ہے اللہ سے جنت مانگے فوراً قرآن پڑھتے ہوئے، یہ جواب دیں آپ قرآن میں۔ جہنم کا ذکر ہے یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا۔ جو ہم نے سیکھا دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہماری یہ ذمہ داری تو پوری ہو۔ قرآن کے حقوق، تو ان پچھلی آیات اور دیگر آیات کی روشنی میں دیکھیے کہ جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا ابھی تک، تو یہ دعا بھی ہم ویسے ہر لیکچر میں مانگتے ہیں، تو یہ کم از کم ایک لسٹ ہے چھوٹی سی کہ یہ قرآن کے حقوق ہیں میرے آپ کے اوپر، ہر شخص کے اوپر۔ قرآن پر ایمان لانا، قرآن کو پڑھنا، یعنی اس کی تلاوت کرنا، پھر اس کو سمجھنا، تدبر، تذکر کرنا، یہ سمجھنا اور تدبر کرنا، یہ تدبر تذکر میں آ گیا۔ عمل کرنا، پھیلانا، تبلیغ کرنا، یہ اس کے حقوق ہیں۔ آج میں اور آپ دیکھ لیں کہ ہم ان سارے حقوق میں سے، یہ کم از کم یہ حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ہم کتنے پورے کریں، ہم کس لیول پہ ہیں؟ کیا ہم خالی ایمان رکھ کے بس کر بیٹھے ہیں، یا چلو میکسیمم کبھی کبھی اٹھاتے ہیں قرآن کو اور پڑھ بھی لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، یا آگے بھی چلتے ہیں؟ بغیر سمجھے تدبر و تذکر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آج اور ابھی دعا کریں، پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن کریم سیکھنے کا پروگرام جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے، سبق نمبر 17B میں آپ کو خوش آمدید۔ اس سبق میں فعل امر و نہی کو کنٹینیو کریں گے۔
ये हम जानते हैं, इनको आज हम स्किप करेंगे क्योंकि टाइम की कमी है हमारे पास। तो आज के सबक में हम कुछ और अफ़ाल सीखेंगे। दारबा यदरिबू इदरिब। दारबा यानी उसने मारा, यदरिबू वो मारता है, इदरिब मार। अब मैं थोड़ा तेज इसलिए चल रहा हूँ कि ये सारे कॉन्सेप्ट अब ये आपको पता है। अब बार बार आपको ये समझाने की बताने की बात नहीं है, माशाल्लाह समझदार हैं। अब आपको इस इशारे से काफी पता चल जाता है कि दाराबा माजी है और इसके नीचे पूरे और सीगे हैं जो मैं कर रहे हैं। यदरिबू आपको पता है कि मुजारे है और इसके नीचे सीगे हैं जो आप कर सकते हैं। और फिर इदरिब, ये आपको फौरन पता यहाँ से चल जाएगा। इदरिब, इसके अदायगी से आपको समझ में आ रहा है कि ये अमर है या ये गुजारिश है या ये हुक्म है। मार। और फिर ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। इदरिब अदरिबू। अब आप यहाँ पे देखिए कि इदरिब, इदरिब ये अमर है और इसके ऊपर जो बा है ये साकिन है। ये आप यहाँ से ज़हन पे रखिए। ये इदरिब, इदरिबू नहीं है, इदरिब है। और अदरिबू है। अदरिबू यहाँ से आपको पता चल रहा है कि अदरिबू जो है ये क्या है, ये मुजारे है कि मैं। और अदरिबू से आपको पता चला कि मैं मारता हूँ। इदरिब, ये आपने जो फार्मूला पढ़ा था कि आपने कैसे बनाना है अमर, तो आप मुदारे से आप अमर बनाते हैं, तो उसमें एक पहला फार्मूला ये था कि आपने जो अलामत है मुदारे की वो ख़त्म करके आखिरी हर्फ को साकिन करना है। तो इदरिब आपको पता है कि ये अमर है और अदरिबू ये मुदारे है। अच्छा, अदरिबिल कुरा, इदरिबिल कुरा, इदरिबिल कुरा। अच्छा, अब यहाँ पे जरा एक गौर कर लीजिए कि ये इदरिब था, इदरिब। तो इदरिब था तो बा जो है इसके नीचे जेर आ गई है। ये कहाँ से आ गई है? ये इसलिए आई है कि आगे है अल कुरा। अगर इदरिब को आप साकिन कर दें और आगे अल कुरा का लाम भी साकिन है, तो दो साकिन आगे तो पढ़ नहीं सकते, कैसे पढ़ेंगे? तो इसका फार्मूला फिर ये होता है कि अगर दो साकिन इस तरह से आ जाएं तो फिर जो पहले वाला साकिन होता है उसको जेर दे देते हैं। ये एक जनरल फार्मूला है। इदरिबिल कुरा यानी मारो। किसको? कुरा कहते हैं बॉल को, बॉल को। अदरिबुल कुरा। अब ये अदरिबू था तो इसमें पहले ही पेश है, तो इसलिए अदरिबुल कुरा, मैं मारता हूँ बॉल को। तो इसी तरह इदरिबुल कुरा और नदरिबुल कुरा। समिया यस्माउ इस्मा, ये टेबल आप कर सकते हैं, इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं है। इस्मा अस्माउ, इस्माउ नस्माउ, ये भी आप जानते हैं। ये देख लेते हैं जरा। इस्मा इल कुरान, ये इस्मा था लेकिन अल कुरान के साथ आगे मिलाने के लिए वो फिर जेर दी गई आखिरी हर्फ को। तो इस्मा इल कुरान, अस्माउल कुरान, इस्माउल कुरान, नस्माउल कुरान। तालिमा उसने जाना, या लमू वो जानता है, इलम, इलमू, ला तालम, ला तालमू, ये आप जानते हैं माशाअल्लाह। आलिमा उसने जाना, या लमू वो जानता है, इलम जान। अमिला, अमिला उसने अमल किया, या मालू वो अमल करता है, इमल अमल कर। फेल के चार अहम नमूने हैं। ये स्लाइड आप बार बार देख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। फतह, नसरा, दरबा, समिया। और इसके लिए वही प्रैक्टिस आप तीन की याद रखें टेबल बनाने के लिए। फतह यफ्तहु इफ्ता, नसरा यंसुरु उनसुर, दरबा यदरिबु इदरिब, समिया यस्माउ इस्मा। अच्छा, इस एक चीज जो है वो खास राज स्पोर्ट्स का कि हर एक मिसाल जो स्पोर्ट्स में दी गई है वो नमाज से है, यानी आसान और जानी पहचानी। तो जब चीज आसान जानी पहचानी हो तो वो फिर पा होती है, याद रहती है। तो इसलिए इसलिए हमारे लिए इसमें अल्लाह ताला ने इस कोर्स के जरिए बहुत सारी आसानी फरमाई है। याद रखिए कि इस सबक नंबर 17 के अख्ताम पर
آپ نے ماشاءاللہ 208 ٹوٹل الفاظ ایسے سیکھ لیے ہیں جو قرآن پاک میں 39,500 بار آئے ہیں، اور ٹارگٹ ہمارا 41,000 سم تھنگ ہے. وی آر آلموسٹ دیئر. انشاءاللہ آگے آنے والے 3 دن اور اللہ تعالیٰ رحم کرم فرمائیں گے، اور ہم اپنے آخری عشرے کی جو تراویح ہیں وہ اس سے لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ہمارے پاس 5-7 منٹ ہیں، اگر آپ کا کویسچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم سر جی یہ فتح جی سر یہ 4 باب جو ہے تو اس میں سے دربا کے باب سے کون سے والے الفاظ ہیں؟ جیسے کہ نصرہ کے ٹیبلز کے 4 ہیں اور سمع کے 3 ہیں، فتح کے 3 ہیں، تو دربا یدربو ادرب. جی آپ کا بات کویسچن سمجھ میں نہیں آیا مجھے. دربا یدربو ادرب. دارابا کا ٹیبل تو یہ ہے نا، یہ آپ کے پاس یہ ٹیبل ہے دارابا کا. یہ تو ہے سر، جیسے کہ فتح جیسے کہ نصرہ سے ہے نا ذکر حلق ابدا، سمع علم عاملہ. سسٹر آپ کو کویسچن مجھے نہیں سمجھ میں آیا، مجھے دوبارہ ریپیٹ کر دیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جیسے کہ آپ نے بتایا ہے سر جی یہ 4 باب فتح، نصرہ، سمع، دربا، تو اس میں سے جیسے کہ نصرہ کے باب سے ہے نا ذکرہ یذکر اذکر، نصرہ ینصر انصر، ذکرہ یذکر اذکر، عبدا یعبد اعبد، حلقہ یخلق اخلق. اس طرح سمع کے بھی ہے اور فتح کے بھی. تو دربا کے ساتھ کون سے والے ہیں؟ یہ ہے آپ کے پاس سامنے ٹیبل، آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا، یہ دارابا کے ٹیبل ہے. جی سر یہ تو دربا کے ہے، لیکن دارابو اس کے طرز پر. چلے آپ ایسی کیجیے گا، مجھے میسج کر دیجیے گا بعد میں، ٹھیک ہے؟ جی سر. تو یہ ٹیبل ہے آپ کے سامنے، مجھے اس کے علاوہ اس وقت اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. اور کوئی کویسچن کسی کا؟ بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.